أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ سورۃ الاخلاص ہے، قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے پوری کائنات اس نے اپنے اندر سمیٹ رکھی ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ بار بار پڑھے جا رہے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بار بار اسی کو دہرائے جا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اور بھی تو یہ نہیں قرآن ہے، بس ایک ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے بہت محبت ہے اس سورہ سے۔ اسی طرح ایک ٹکڑی بھیجی نبی علیہ السلام نے کہیں تبلیغ کے لیے یا ریکی کے لیے، تو جو ان کے امیر بنائے گئے وہ جب بھی صلات پڑھاتے تھے، اپنی قرأت کے شروع میں یا آخر میں ہر رکعت کی قرأت کے ساتھ اس کو ملا لیتے تھے، قل ہو اللہ احد۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کیا؟ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا ہمیں، تو آپ تو بالکل اس کا احساس بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو یہ بہت عزیز ہے یہ سورہ، اور اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ ہاں اگر کسی اور کو امیر بنانا چاہو، اگر میری یہ انداز آپ کو نہیں پسند ہے تو کسی اور کو بے شک بنا لو، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ واپس آئے، نبی علیہ السلام سے ذکر کیا گیا کہ جو آپ نے امیر بنائے تھے ہمارے، انہوں نے تو اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا ہے اور اس طرح ہم نے بتایا، اس طرح انہوں نے جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بلاؤ اس کو، پوچھتے ہیں وہ اس طرح کا طرز عمل کیوں اختیار کرتا ہے۔ تو بلایا گیا، پوچھا، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ بس مجھے اس سورہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تجھے اس سورہ سے محبت ہے، اللہ بھی تجھ سے اس طرح محبت کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک صحابی کی سنت ہے، اور بھی بہت فضیلت آئی اس سورہ کی۔ 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا، اگر 3 مرتبہ پڑھی جائے تو سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن کے اندر جتنی اللہ کی توحید اور وحدانیت بیان ہوئی ہے وہ پوری ہو گئی، اتنی اس کے اندر نچوڑ ہے۔ اور اسی کے اوپر اگر بات چیت کرنا شروع کر دے انسان، درس دینا شروع کر دے، تفسیر لکھنا شروع کر دے، میں سمجھتا ہوں اس بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ آج میں اس کی پوری تفسیر تو خیر کیا، پہلی آیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ قل ہو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو مشہور ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھیں، جب وہ ایمان لائے، ابھی قرآن تو بعد میں نازل ہو رہا ہے، شروع کی یہ بات ہے، بالکل شروع کے دور کی بات ہے۔ اولین کی جو لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان میں سے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بات سمجھ گئے ہیں، پوری دعوت سمجھ گئے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے۔ یہی دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کو پکارا جائے، کوئی اور نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، کوئی اور نہیں ہے جس سے امیدیں رکھی جائیں، کوئی اور نہیں ہے جس سے لگاؤ رکھا جائے، توکل بھروسہ کیا جائے، کوئی اور نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اور اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں۔ یہی تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سب سے پہلی اور بڑی سنت، جس کا کبھی ذکر نہیں کرتے یہ لوگ، وہ یہ ہے کہ اللہ کو توحید کو مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے، اللہ کو اکیلا مانا جائے۔ مانتے تو سب ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مالک خود کہتا ہے بے شمار ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اور کس طرح مانتے ہیں؟ الا وهم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اکیلا نہیں مانتے ہیں، احد نہیں مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا اللہ ایک ہے، بتایا اللہ اکیلا ہے۔ سارے انبیاء کی یہ سنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی یہی سنت ہے، اللہ کی توحید کو ماننا۔ اور پھر دوسرے درجے کی سنت دوسری، اس کے بعد اس پر جم جاؤ،
یہ ہے سنت، یہ بھی سنت ہے، سارے انبیاء جمع ہے اس کے اوپر، کمزوری نہیں دکھائی ہے، کمپرومائز نہیں کیا ہے، جانیں دے دی ہیں، علاقے سے نکال دیے گئے ہیں، کیا کچھ نہیں سنا ہے، تانے سنے ہیں، گالیاں سنی ہیں، لیکن اس جماؤ کے اندر کمی نہیں آئی ہے، بلکہ یہ جماؤ بڑھتا گیا ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، خاص کر ہمارے لیے جو چیز نمونہ بنائی گئی ہے وہ یہی ہے، سارے صحابہ نے اس سنت کو اپنایا، اور یہ وہ سنت ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو کہا گیا کہ تمہارے لیے بہترین سنت ہے، اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کے اندر، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے راستے کے اوپر چلنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کی سنت دیکھیے، 950 سال، میرے پیارے بھائیو غور کرو ذرا، 950 سال صبح شام کی یہی دعوت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بس اسی نقطے پر دعوت رہی ہے، اور باقی معاملات کی نوبت ہی کو نہیں آئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا ہے، اور یہ دنیاوی لحاظ سے جو کوئی اسٹیٹ بنے یا کوئی جنگیں لڑی جائیں اس کی نوبت ہی نہیں آئی ہے۔ 950 سال یہی بات کہ وہ اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اسی کی تفسیر ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں تمہارا ایک مالک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جماؤ ہے، جم گئے ہیں اس کے اوپر، نوح علیہ السلام ذرا بال برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر جماؤ دکھایا اسی بات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے، کس طرح کتنی بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ الہ ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور الہ وہ ہے جس کا حکم مانا جائے اور بڑی خوشی سے مانا جائے، دل کے پورے شعور کے ساتھ مانا جائے۔ کیا کیا باتیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں آئی ہیں، مالک کو اکیلا مانا ہے۔ آگ میں بھی جب ڈالنے لگی، آگ میں اندازہ لگے آگ کا عذاب سب سے سخت ہوتا ہے، جب آگ بڑا اللہ تیار کیا ہے، اس کو دیکھ کے انسان خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بڑی بٹی کبھی آپ نے دیکھی ہو، بڑی، اگر آپ کبھی دیکھیں یہ اسٹیل مل کی بٹی دیکھیں اور بڑے بڑے آگ جو دیکھیں، اس طرح آگ ڈالی گئی ہے، چلائی گئی ہے، سزا سنائی گئی ہے کہ ابراہیم کو اس کے اندر ڈالیں گے۔ اچھا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اس نے یہ تیا پانچا کیا، ان کا کچومر نکال دیا اس ابراہیم نے، چھوڑیں گے نہیں، اور ایسی عبرت ناک سزا دیں گے کہ اس کے بعد کسی کی جرت نہ پڑے، اس طرح بنا دیں گے، اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے۔ جب ڈالنے لگے اس کے اندر، آگ کے اندر، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، میرے لیے میرا مالک کافی ہے، بس اس کی خاطر ہم، یعنی یہ چیز برداشت ہو رہی ہے۔ اس طرح مالک کی رحمت جوش میں آئی ہے، مالک واقعی الہ ہے، ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے، آگ اس کا حکم مانتی ہے، ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عزت دی ہے، کس طرح وہاں سے بچایا۔ جیسے آگ سے باہر نکلے تو یہ نہیں کہ کوئی اس طرح کا انداز، پھر تقریر کی انداز کرے، آگ سے باہر نکل کے بھی وہی تقریر کی، توحید کی تقریر کی، شرک کا رد کیا، اور پھر کہتے ہیں میں لات مارتا ہوں تمہارے اس ماحول کے اوپر، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اللہ کا حکم آتا ہے جب نبی ہجرت کرتے، ویسے نہیں، اس طرح ہجرت کیا انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر، تو اس طرح جماؤ دکھایا انہوں نے۔ پھر ان کے بیٹے نے، اللہ کا حکم جیسا آیا، بیٹا دیکھیے، باپ دیکھیے، اور بیٹا اس انداز سے کہ جب باپ نے کہا کہ میرے بچے، اللہ نے مجھے یہ یعنی خواب میں دکھایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہتے ہیں ابا جی جلدی کریں، اس میں دیری والا معاملہ نہیں ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں دیری کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی نافرمانی والا انداز ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے، جلدی کریں، باقی معاملہ رہا میرا تو مجھے میری فکر نہ کریں، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کریں گے اللہ کے لیے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، کس انداز سے، کس طرح جماؤ ہوا ہے توحید کے اوپر، اللہ کی دعوت کے اوپر، اور مرتے دم تک، آخری دم تک، پوری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے ہیں، اللہ کو رکوع کرتے رہے، اللہ کو سجدے کرتے رہے ہیں، اور بالکل جب مرنے کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا اور اسی چیز کی کہ بتاؤ کس کی بندگی کرو گے، تو انہوں نے آگے سے کیسا جواب دیا، الہکم الہ واحد۔ ابا جان اس معاملے میں آپ بالکل، باقی اور کوتاہیاں تو آپ نے بڑی دیکھی ہماری زندگی کی، وہ ہم شرمندہ بھی ہیں اور توبہ بھی کی ہے، انہوں نے معافیاں بھی مانگی ہیں، عملی کوتاہیاں ہیں، لیکن الہ کے معاملے میں، عہد کے معاملے میں، یہ بالکل آپ بالکل کھول کے سنیں اس بات کو کہ ہم اعلان کرتے ہیں سارے بھائی مل کے کہ آپ کا الہ، آپ کے باپ کا الہ، آپ کے دادا کا الہ، وہ ایک ہی الہ ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح اطمینان کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، اور باپ کو بھی تب سکون ملا ہے کہ میرے بچے ہیں اسی راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔
یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، میرے بچوں یہ راستہ ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے راستہ پسند کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو جیل کے اندر یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ میرے جیل کے ساتھیوں یہ وہ دین ہے۔ کتنا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے علاوہ کسی کا بندہ نہیں بنایا ہے، کسی اور کی بندگی کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، کسی اور کے رکوع اور سجدے کا ہمیں اللہ نے حکم نہیں دیا، کسی اور کی فرمانبرداری نہیں، بس ایک ہی ہے، ایک ہی الہ ہے۔ کتنا لیکن اکثریت انسانوں کو اس مسئلے کو نہیں جانتی ہے، اس توحید کو سمجھنے، اکثریت اکثرهم مشرکین، اکثریت ساتھ شرک بھی ملاتی ہے۔ یہ معاملہ ہے، اس مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ پوری کائنات اسی ایک سسٹم کے تحت بنی ہے۔ مالک نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی توحید کے لیے بنایا ہے، اپنی وحدانیت کے لیے بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے اس نقطے کو، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، ایک اندازہ لگائیے، ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی اس بات کو بیان کر رہا ہے، ایک جھوٹی منکر روایت کو لے کے آیا، ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے بڑی اچھی اندازہ، خود کہہ رہے ہو کہ صحیح نہیں ہے، بتاؤ۔ اس کے بعد وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے کہا کہ مجھے پہچانا جائے، تب میں نے انسانوں کو بنایا۔ بتائیے، اس کا مطلب اللہ کو مجبوری تھی؟ اللہ کے بندو، اللہ پاک ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی مخلوق بنائی ہے، اس کا حکیمانہ فیصلہ ہے، اور نوازنے کے لیے بنائی ہے کہ میرے ایسے بندے جو صرف مجھے اکیلا مانیں، بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایسی ان کو میں حکومت دوں گا، ایسا ان کے اوپر میں اپنی رحمتوں کی بارش کروں گا۔ اندازہ لگائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 100 حصے، ایک حصہ اس پوری کائنات میں بکھیرا ہے ابھی تک، 99 حصے کو ابھی تک چھیڑا ہی نہیں گیا ہے، اپنے پاس محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا فرشتے فرشتوں سے کرتے ہیں، فرشتے انسانوں سے کرتے ہیں، انسان انسانوں سے کرتے ہیں، انبیاء اپنی امتوں سے کرتے ہیں، پھر والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے کرتے ہیں، جانور بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسان جانوروں سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو درندے ہوتے ہیں، درندے چیر پھاڑ کھانے والے، جن کے اندر اللہ نے اس طریقے سے رحم نہیں رکھا، لیکن بچوں کے معاملے میں وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے، یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس رحمت کو اٹھائے گا اور 99 جو اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر شامل کرنے کے بعد پوری کی پوری رحمت اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت کا، تو مومنوں کا کس طرح وہ معافی کا انداز ہے، اس طرح معاف کرے گا اپنے بندوں کو۔ کیوں؟ انہوں نے اکیلا مانا تھا، یہ وجہ ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اکیلا نہ مانو، اوروں کو پکارو بیچ میں، اور داتا اور دستگیر اور مشکل کشا اور اجت روا، ان کو مانو، اور اس کے بعد اللہ کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر 8 محبتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں انسانوں کے لیے۔ بیوی بچوں کی محبت ہے، بھائیوں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، محنت کی کمائی سے بنایا ہے، اس کی محبت ہے۔ یہ 8 محبتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد دوسری طرف 3 محبتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت۔ مالک فرماتا ہے اگر یہ 8 محبتیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اور میرے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ یہی جہاد ہے کہ کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اس کو منوانا ہے، اس کو پیش کرنا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اگر کرنے میں کوتاہی ہے، یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں، یہ زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، تو مالک فرماتا پھر مجھے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پھر بس صرف انتظار کرو مرنے کا، اور مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگے گی، فرشتے آ کے بتائیں گے کہ بے ایمان منافق تھا۔ کیونکہ یہ محبت اگر اللہ کی محبت کے اوپر آ گئی ہے، اور کوئی اور بھی ہے اس طرح محبت جس طرح اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، جس طرح یہ آیت سامنے لگی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہ محبت ہے اللہ کی، اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اکیلا ہے۔ اس طرح قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا داتا ہے۔ یہ والی جو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ایک بندے کی، ایک غلام کی، وہ والی محبت اگر تم نے کسی اور سے کی تو مالک فرماتا ہے کہ یہ ہے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں۔ اور جو مخلص مومن ہے نا، والذین آمنوا اشد الحب للہ، یہ اللہ کی محبت کے اندر بڑے شدید ہیں۔ آیتانہ بھی ملتا ہمیں، بڑے متشدد ہیں۔ ہاں صحیح ہے، ہم متشدد ہیں،
اللہ کی محبت کے معاملے میں متشدد ہیں، اس کو اکیلا ماننے کے اندر متشدد ہیں. باقی اعمال کی کوتاہیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب ایمان اور عقیدے کی کوتاہی یہ اللہ کو گالی ہے، شرک ہے اللہ کو گالی. اور سب سے غلیظ ترین جو گالی ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے اندر شرک کرنا. آج امت مسلمان نے ذات کے اندر شرک کیا. اندازہ اب اکیلا نہیں رہا ہے، اب اللہ کی ذات کے ٹکڑے انہوں نے کر دیے. نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہیں. صوفیوں نے تو ہر چیز کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا، یہ وحدت الوجود، کہ ہر چیز اللہ کی ذات کے ٹکڑے کہتے ہیں. پوری کائنات ہے ہی اللہ، اندازہ لگائیو. یہ ان کے دماغ کے اندر چیز آ گئی ہے. حالانکہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اسی کو ثابت کرتے ہوئے سارے صوفی مرے. اور خاص کر یہ ڈاکٹر صاحب اسی فلسفے کی تائید کرتا ہے کہ بس مثالیں دیتا، اندازہ لگائیے، مثالیں بجائے اس کی اس کا رد کرے، مثالیں دیتا ہے کہ وہ اللہ اکیلا نہیں ہے بلکہ یہ اور بھی ہیں. پھر اس کی کہتا ہے مثال ایسے ہے جس طرح اگر لکڑی کا ایک گولا ہو اور اس کو ایسے گھماؤ کسی رسی کے ساتھ یا تار کے ساتھ باندھ کے، تو وہ گولا جب گھومے گا تو آپ کو ایک دائرہ نظر آئے گا. تو ایکچولی تو دائرہ کوئی نہیں ہے، نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ کائنات کوئی نہیں ہے، بس صرف نظر آ رہی ہے، اور اسی کے اندر سے نکلی ہوئی یہ ساری چیز. یہ فلسفہ مشرکانہ فلسفہ، کافرانہ فلسفہ. تو یہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے ہیں. تو اللہ کو اکیلا ماننا ہے، قل ہو اللہ احد. اور اس احد کی جب دعوت اٹھاؤ گے نا، پھر وہ مول پیدا ہوگا جو مکہ کے اندر مول پیدا ہوا تھا. پھر وہ اللہ تعالیٰ عزت دے گا. دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر سختیاں کرتے ہیں، اتنی سختیاں کی انہوں نے، کیا غصہ تھا بتائیے، کیا دشمنی تھی. اور بلال رضی اللہ کہتے احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے. وہ یا رسول مدد کے نعرے نہیں لگاتے تھے، وہ یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے تھے انہوں نے، نہ ابراہیم اغیثنی کے نعرے لگائے تھے. کیونکہ اسی ماحول کے اندر تو دیکھا تھا انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم پکار رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو پکار رہی ہے، لات منات حبل کو مشکل کشا سمجھتی ہے. اب یہ نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے اکیلا ہے اکیلا ہے. اور وہ کہتے تھے بس ایک مرتبہ بال برابر تم ہمارے اس کسی معبود کے لیے کوئی نرم بات کہہ دو، ابھی اسی وقت تمہیں چھوڑ دیں گے. اندازہ لگائے کتنی بڑی آفر تھی. اور بلال رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ میں کیا کروں، میرے منہ سے ایسی بات نکل ہی نہیں سکتی ہے. اور کئی دفعہ پتھراؤ ان کے اوپر اس طرح کرتے تھے. ایک مرتبہ اتنا پتھراؤ کیا کہ پتھروں کے نیچے بلال رضی اللہ دب گئے تھے، جس طرح بالکل اوپر ڈھیر لگ گیا پتھروں کا. اندازہ لگائیں اللہ کے بندوں کتنے پتھر لگے ہوں گے. پھر اوپر سے پتھر ہٹا کے پھر باہر نکالا. کتنے جسم کا کوئی حصہ رہا ہوگا جس کے اوپر پتھر. عام طور پر ہم سوچتے ہیں بڑی تکلیفیں دی، ذرا سوچو کتنی تکلیفیں دی. اندازہ لگائیے اس پر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. پھر ان کا جو تھا وہ جن کے وہ غلام تھے، گلے میں رسی ڈال کے اور باش قسم کے لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے، اس کو کھینچو آگے پیچھے آگے زلیل و خوار کرو. اور پھر بھی غصہ ان کا ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. بتائیے کیسی دشمنی ہے توحید کے ساتھ انسانوں کو. تو اس کے بعد کہتے تھے کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور اوپر ایک پتھر، اندازہ تپتی ریت کے اوپر لٹانا کیا بتاتے خود کی کم ہے. اور وہاں ریگستان اور عرب کی تپتی ریت، اندازہ لگائی اس کے اوپر. مجھے ابھی تک یاد ہے وہاں ہماری جب ٹریننگ ہوتی تھی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، تو وہاں روڈ کے اوپر کئی دفعہ وہ الٹا وہ لٹاتے تھے، تو اس کو برننگ پریڈ کہتے تھے. برننگ پریڈ کتنی تکلیف مجھے، حالانکہ اپنا ملک اپنے لوگ، لیکن وہاں تو ایمان اور توحید کی وجہ سے مشکلات ہیں. یہ ٹریننگ ہے، دیکھیے یہ اسلام کی ٹریننگ ہے، یہ اسلام کی اکیڈمی ہے. اصلی جو اسلام ہے یہ اکیڈمی ہے. اس طرح بلال رضی اللہ عنہ ٹریننگ لے رہے ہیں، اللہ ان کی ٹریننگ کر رہا ہے. اب آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جو وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا ماحول بنایا، ان کو آزادی ملی، کس طرح نبی علیہ السلام کے قریب رہنے کا موقع ملا اور ہجرت کرنے کا موقع ملا. اور پھر گئے ہیں وہاں مدینے میں جب، تو ایک سلسلہ آگے بڑھتا گیا. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اذان کا جب معاملہ آیا کہ اذان کون دے گا، بلال رضی کا نام نکلا، بلال اذان دیں گے. پکار پکار کے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ذات کے ٹکڑے نہیں ہیں، کوئی نور نہیں ہے، کوئی نور کا ٹکڑا نہیں ہے، رسول اللہ. یہ گواہی دیا کرتے تھے. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور صلاۃ کی طرف، اور یعنی اللہ کے جھکنے کی طرف، اور کامیابی کی طرف، یہ پکارے لگاتے رہے پوری زندگی، جنگیں لڑتے رہے. اور پھر یہ مقام تھا صحابہ کے اندر کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کہا کرتے تھے، جیسا بلال رضی اللہ عنہ فوراً عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے یہ ہمارے سردار آ گئے. اندازہ لگے یہ ہمارے سردار آ گئے، آزاد کردہ غلام. اور ساتھ ہی کہتے تھے ہمارے ایک اور سردار ابو بکر نے ان کو آزاد کرایا تھا. اندازہ لگائیے، یہ ہے معیار مسلمانوں کا. یہ معیار ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا قائد ہے، وہ ہمارا
امام ہے. باقی جو اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ کے ساتھ کفر کریں، انکار کریں، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کے مقابلے میں بندوں کے سجدے ثابت کریں، بندوں کی نظر و نیاز ثابت کریں، بندوں کے رکوع اور سجدے یہ کریں اور اس طرح کہیں، تو پھر کہیں کہ ہمارے وہ لیڈر، ہمارے وہ مقتدی بھی بننے کے لائق نہیں. تو اللہ کے بندو، یہ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے اس بندے کو جو احد احد کہا کرتے تھے. اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو اندازہ لگائی وہ ساری عوام ہے جو ان کو دیکھا، ساری یادیں بھی وہ تازہ ہے کہ یہی وہ بلال ہیں جو 10-12 سال پہلے اس کی کیا حالت تھی یہاں مکہ کے اندر. تو جیسا مکہ فتح ہوا ہے تو اسلام نے یہ نظارہ دکھایا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کے اوپر چڑھایا گیا. اندازہ لگائیے، بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے سارے جو لوگ تھے وہاں وہ دیکھ رہے ہیں، سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اندازہ لگائیے یہ کس نے عزت دی ہے. غور کرو اللہ کے بندو، یہ شان ہے اس کی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا منظر دکھایا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف ایمان چلے گا، کوئی اور نہ کوئی علاقے کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی خاندان کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی کی خوبصورتی کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے. ان اکرم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بڑا وہ ہے، سب سے بڑا عزت دار وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا. معاذ بن جبل جب جا رہے ہیں یمن کی طرف، نبی علیہ السلام ان کو بھیج رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ معاذ ممکن ہے واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ. دیکھیے یہ انداز ہوتا ہے. تو معاذ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ معاذ یعنی اطمینان رکھو، میرا دوست وہ ہے، میرے قریب وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی جہاں جا رہے ہو وہاں جا کے جتنے اللہ سے ڈرو گے تم میرے قریب ہو، اور میرے قریب بھی رہ کے یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو میرے قریب رہنے کا کیا فائدہ ہے. کس انداز سے میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا ڈر یہ تقوی کی جڑ ہے. تو یہ معاملہ ہے، اور یہ تقوی حاصل ہوتا ہے ایمان خالص سے. اور یہ توحید کی دعوت جب اٹھے گی پھر پتہ چلے گا کل ہو اللہ احد کا کیا مطلب ہے. ورنہ تو شرک اور کفر کر رہے ہیں اور روزانہ ہزار مرتبہ سورہ اخلاص کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، میرا وظیفہ یہ ہے، میرے استاد نے بتایا، میرے پیر صاحب نے بتایا، میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. اور تمہیں کیا پتا سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص جنہوں نے پڑھی تھی نا تو دنیا ہل گئی تھی. آج بھی یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر احد اس کو اکیلا مان لیں، اور پھر نہ تعداد کی طرف دھیان کرنا ہے نہ وسائل کی طرف دھیان کرنا ہے. یقین کیجئے اللہ کے بندوں، وسائل آپ کے انتظار میں ہیں. یقین کرو وسائل آپ کے انتظار میں ہیں. توحید کی دعوت آپ اٹھاؤ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو عزت دار کرے گا، دنیا میں بھی عزت دار کرے گا، اور دنیا میں بھی آپ کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا ایمان کے غلبے کے ساتھ. اور مرنے کے ساتھ وہ خوشی حاصل ہوگی. یقین کیجئے وہ جلوس کے جلوس فرشتوں کے آئیں گے. اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقیموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم. مالک فرماتا ہے جو جم جائیں جماؤ دکھانے والے. دیکھیں اللہ کا یہی انداز، نبی علیہ السلام کی بھی یہی معیار. ایک آدمی آیا دیہاتی، اندازہ لگائیے کتنا سمجھدار. آج بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کو یہ نقطہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. وہ دیہاتی اندازہ لگائیے آیا، ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے، بس آیا ہے ایک سوال کرنے کے لیے. کہتا ہے یا رسول اللہ بس ایک بات ایسی مجھے بتا دیں کہ بس اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے اور میں بس جنت میں چلا جاؤں. جنت. تو نبی علیہ السلام نے اتنے مختصر سوال کو اتنا پسند کیا اور اس سے زیادہ مختصر جواب دیا. کہا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور جم جاؤ پھر اس کے اوپر. یعنی ایمان کے سارے تقاضے، اکیلا اس کو ماننا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس راستے میں صبر کرنا ہے، جماؤ دکھانا ہے. ثم استقیم، جم جاؤ. کیا مطلب ہے؟ حالات کچھ ہو جائیں اس سے نہیں ہٹنا ہے، تو اس کے بعد کامیابی ہے. یہاں بتایا جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، یہ ہے استقامت. آج اندازہ لگائیے یہ اپنے جلسوں کے اندر کہتے جم جاؤ. خادم رضوی کہتے جماؤ دکھاؤ. وہ کفر و شرک تم کر رہے ہو، غیر اللہ کی نظر و نیاز کر رہے ہو، مزاروں کو پوج رہے ہو، جم جاؤ. یہ کون سا جماؤ ہے؟ اسی طرح دیوبندی کہتے ہیں اپنے عقیدوں پر جم جاؤ. کفر و شرک جو ہے جم جاؤ، دوسری بات سنو ہی نہ. یہی اہل حدیث کہتے ہیں، یہی محمد حنیف صاحب تربیت دے رہے ہیں، ان کا تربیتی پروگرام ہو رہا ہے. کہتے جماؤ دکھاؤ جماؤ. اور کون سا جماؤ سے تو فارغ ہو گئے ہو، تمہارے اندر شرک آ گیا ہے. جماؤ دکھانے والے جمے ہوئے ہیں اسی دعوت کے اوپر، توحید کی دعوت کے اوپر. بات برابر اس کے اندر ہم شرک کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ کی توفیق سے ہمارے مالک نے ہمیں یہی کہا ہے
کہ بس بال برابر بھی اگر شرک آ گیا آپ کے اندر، کہانی ختم ہو گئی، یقین کیجیے. لہذا اس کے اوپر جماؤ دکھانا ہے میرے بھائیوں، اس کی دعوت دینی ہے، اور اسی کو معیار بنانا ہے دوستی اور دشمنی کا. یہ جو آپ کو یہ دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، وہ صحیح معنوں میں آپ کا دوست ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا امیر ہے. وہ آگے چلے، ہم پیچھے چلیں گے. وہ سواری کرے، ہم رکاب تھامیں گے. یقین کیجیے ایسے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے بھی یقین کرے میں فخر محسوس کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی اور جتنی بھی اس کی تشریح ہے، پورا قرآن یہی ہے. یقین کیجیے اسی بات کو مانا جائے. سارے انبیاء کی یہی دعوت ہے. صحابہ کرام کی پوری زندگی اس کے اوپر گزری، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یقین کیجیے. اور اس وجہ سے یہ اگر لڑائیاں ہوں اور آگے پیچھے ہوں، جھگڑے ہوں، یہ جھگڑا جو اللہ کو پسند ہے. ویسے اللہ جھگڑا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ جھگڑا اللہ کے لیے کہ اللہ اکیلا ہے یا اور بھی ساتھ شامل ہے، یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے. باپ بیٹے کے درمیان کھڑا ہو گیا، بھائیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، خاندان میں کھڑا ہو گیا، علاقے میں کھڑا ہو گیا. اللہ جانتا ہے یہ توحید کی دعوت جب اٹھی ہے، سارے مسائل یہ قوم بھول جاتی ہے. ایک ہی مسئلہ پھر رہ جاتا ہے. آج ساری پوری دنیا میں کیوں مسائل ہیں؟ یہ دعوت نہیں اٹھ رہی ہے. ہم انشاءاللہ اسی دعوت کو لے کر آگے بڑھیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ دعوت اٹھی ہے، اٹھ رہی ہے. اب بالکل آخر کا معاملہ ہے میرے بھائیوں. توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت. طاغوتوں کی نشاندہی اسی نقطے کے اوپر ہوئی ہے کہ یہ طاغوت ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کروایا، کتابیں لکھ کے مرے ہیں اور شرک کرا کے مرے ہیں. ان کی عزت کرانا چاہتے ہو ہم سے یہ امید نہ رکھنا. ہم اپنے مالک کے بندے ہیں، ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں. نہ ہم کسی بادشاہ کے بندے ہیں، نہ ہم کسی معاشرے کے بندے ہیں، نہ رسم و رواج کے بندے ہیں، نہ کسی امیر کے بندے ہیں. کسی کے بھی ہم بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر قائم رکھے، اسی کی خاطر جیے. اللہ جانتا ہے جینے کا مزہ آئے گا. اسی کی خاطر مریں، اور مرنے کا جو مزہ ہے نا وہ جینے سے زیادہ آئے گا. یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا. اور یہ جو اللہ کے راستے میں مرنا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا کچھ انسان دیکھتا ہے، جنت سے بھی زیادہ، جنت سے بھی زیادہ. آپ حیران ہو گئے یہ کیا بات کہہ دی آپ نے. بالکل حدیث میں آتا ہے جب شہداء جنتوں میں گئے ہیں، اللہ نے بار بار عرش سے نیچے جھانک کے پوچھا، میرے بندو بتاؤ کچھ اور چاہیے جنت کے اندر؟ کہتے سب مل گیا مالک کہتا نہیں اور مانگو. کہتے کچھ یعنی جو دل میں آتا ہے، جو آپ کے وعدے سارے سچے. مالک کہتا نہیں اور مانگو. اس طرح مالک کا اصرار بڑھتا گیا، اور شہداء نے دیکھا کہ مالک کا اصرار بڑھ رہا ہے. جب تو کوئی چیز نہیں مانگو کہ مالک کا اصرار بڑھ رہا ہے. تو سب نے کہا مل کے کہ یا اللہ، اچھا پھر ایک کریں کہ ہماری ان جسموں سے روحوں کو نکالیں اور ان جسموں میں ڈالیں جو ہم وہاں چھوڑ کے آئے، تاکہ ایک دفعہ پھر ہم جہاد کریں اور پھر قتل ہو جائیں. اور اس کے بعد وہ جو نظارہ تھا، جو پہلا استقبال ہوا تھا، پروٹوکال ہوا، جب ہم روح نکلی تھی جیسی، جو فرشتے دیکھے تھے، تو وہ جب وہاں سے لے کر ادھر جنتوں کی طرف آ رہے تھے، تو وہ جو پروٹوکال ہے اس کی یاد ستاتی ہے اب کہ وہ اندازہ لگے اس کی تڑپ ہے. تو بتائیے یہ کیا چیز ہوگی. اور ایسی بات نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے، میرا یہ دل کے اندر کا یہ شوق ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اس طرح 4 مرتبہ زور دے کے کہا نبی علیہ السلام نے. یہ کیا بات ہے اللہ کی بندو. اللہ تعالیٰ دل کے اندر یہ بات اتار دے. اور اللہ کے راستے میں شہادت کی دعا اگر یہ نمبر 1 دعا نہیں ہے، نمبر 1 دعا کہ یا اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ، تجھے اپنے اسماء الحسنی کا واسطہ میرے مالک، تجھے میرا مالک ہونے کا واسطہ، میرے مالک مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے. اس انداز سے جب دعا اٹھے گی تو مالک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. عمر بن خطاب کے اندر سے یہ اٹھی تھی، یہ مخلصین کے اندر سے اٹھتی ہے. اور جب یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے اور اپنے نبی کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق دے. تو بیٹی بول پڑی، افضا کہتی ہے کہ ابو یہ دعا یہ دونوں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ یعنی یہ تو شہادت تو جا کے وہ محاذوں پر ہوتی ہے، اور عام طور پر محاذوں سے لوگ یہاں تھوڑی لاتے ہیں، تو شہادت بھی اور ادھر دفن ہونا بھی. تو آگے سے کہتے تھے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میرا مالک چاہے تو وہ کر بھی سکتا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے کیسے کیا؟ وہی کیا، شہادت کی موت دی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نبی کے ساتھ دفن ہونے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ کا. یہ محبت کا ایک انداز ہے. تو دل کے اندر سے جب دعائیں اٹھتی ہیں تو مالک قبول کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ قبول کرنے والا ہے. اور خاص کر ایسی دعائیں جو اس کے دین کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج دین کے مطابق بنا دے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.